بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی جماعت پنجم کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ سبق کیا ہے؟ ذرا یہ ایک بہت دلچسپ اور ایک بہت مزے کی کہانی ہے جس کو سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ محظوظ ہوں گے، لطف آئے گا آپ کو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کہانی کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کہانی کا نام ہے ٹرک کس نے نکالا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں ٹرک کس نے نکالا۔ یہ تو اب نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، ایک سوال ہے کہ ٹرک کس نے نکالا، پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے ٹرک نکالا۔ اب آپ نے یہ کہانی غور سے سننی ہے اور مشکل الفاظ کو خط کشید کرنا ہے، جس طرح میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ بیٹا پینسل ہاتھ میں رکھیں، مشکل الفاظ کو خط کشید کریں اور ان کے معنی آپ نے اوپر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 11 کو کھولیے اور اس پر آ جائیے۔ اب پڑھتے ہیں ٹرک کس نے نکالا۔ اہم الفاظ پہلے ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں: چپک، پھنسنا، تجویز، معذرت، ہجوم۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، اسپتال اور بازار تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن سب بیکار۔ اچھا بیٹا، اب جیسا کہ آپ نے سنی کہانی، اس میں کیا ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس کے پل کے اوپر سے اس میں ایک پل تھا، ٹھیک ہے؟ پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی اور روزانہ گاڑیاں، موٹریں، ٹھیک ہے، بسیں وغیرہ گزرتی تھیں۔ اب اس کے پل کے ایک طرف جو تھی وہ گاؤں کی آبادی تھی، اور دوسری طرف جو تھا وہ اسکول، ہسپتال اور بازار تھے۔ اسی وجہ سے وہاں دن بھر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ آمد و رفت کو بیٹا خط کشید کیجئے۔ آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ ایک طرف گاؤں تھا اور دوسری طرف جو تھی وہ بازار کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے، اسپتال کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا یہاں رہتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک، سامان سے بھرا ہوا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جا کر بالکل پھنس گیا، ٹھیک ہے؟ اور ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا، ٹھیک ہے؟ اب جب پیچھے والی ساری گاڑیاں جو ہے وہ جمع ہو گئیں، ٹریفک جمع ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے پریشان نہیں کی بات تھی نا لوگوں کے لیے کہ صبح کے ٹائم، صبح کے وقت انہوں نے، کسی نے اسکول جانا ہوتا ہے، کسی نے کالج جانا ہوتا ہے، کسی نے دفتر جانا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے کام کے سلسلے کے لیے باہر نکل رہا ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی، دیر ہو رہی تھی۔ گاڑیوں والے جو تھے انہوں نے ہارن بجانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک جو ہے وہ ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ بیٹا ہنگامہ کو خط کشید کیجئے، اس کا مطلب ہے فساد، ٹھیک ہے؟ ہر طرف ایک شور مچ گیا، ٹھیک ہے؟ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن بیکار۔ اب دیکھیں، اس نے تو، ٹرک کے ڈرائیور نے تو اپنی طرف سے بہت ساری کوشش کر لی، اس سے جو ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا کہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، ٹرک کو باہر نکالا جائے، لیکن بالکل کچھ بھی نہ ہو سکا، ٹھیک ہے؟ اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر 12 پر۔ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا، اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اب دیکھیں بیٹا، آنے جانے کا راستہ تو بند ہونا ہی تھا نا، جب ٹرک وہاں پر آ کر پھنس جائے گا اس جگہ کو، ٹرک اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جگہ ساری جو ہے وہ لے لے گا، تو باقی گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تو نہیں بچے گا نا اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ گاڑیوں سے باہر نکل آئے، اور لوگوں کو ظاہری بات ہے پریشانی کی بات تھی،
غصہ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگ گئے کہ اگر اتنا اونچا ٹرک تھا، ڈرائیور کو پتہ بھی تھا، تو اسے کیا ضرورت تھی یہاں لا کر جو ہے وہ پھنسانے کی. ٹھیک ہے. کوئی کہنے لگا کہ متعلقہ یعنی ذمہ داران کو بلایا جائے، جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس سے متعلق لوگ ہیں، ان کو بلایا جائے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے. ٹھیک ہے. ٹریفک کے اسی ازدحام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی. بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جو کا توں تھا. کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے. اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں سے آ پہنچے. ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے. کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا. اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا. گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہوتے گئے، لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی. لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی. لیکن اس مسئلے کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب دیکھیں بیٹا، ٹریفک کے اسی ازدحام کہتے ہیں اس کو خط کشید کیجئے ہجوم. ٹھیک ہے. ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ایک ایسی بس تھی جس میں اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن سارا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی تھا. اچھا، جس طرح لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، کوئی ادھر سے تجویز پیش کر رہا تھا، کوئی ادھر سے تجویز پیش کر رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر جو ہے سامان باہر نکالا جائے. ادھیڑ کو بیٹا خط کشید کیجئے. ادھیڑ کہتے ہیں بنی ہوئی چیز کو کھولنا. ٹھیک ہے. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹرک نکال کر پل کو، یعنی یہاں سے اس کو ادھیڑ کر سامان باہر نکالیں، پھر ٹرک کو نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے. اب اسی دوران میں وہاں پر جو ہے وہ تعمیرات کے ماہر انجینئر، یعنی تعمیرات کو خط کشید کیجئے بیٹا. تعمیرات کہتے ہیں عمارت بنانا. ٹھیک ہے. وہ جو ماہر انجینئر تھے عمارتیں بنانے کے، وہ ریلوے کے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں پہنچے. اب ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کے اوپر والا حصہ توڑا جائے، یعنی ٹرک کے اوپر والے حصے کو توڑا جائے اور تاکہ ٹرک باہر آ جائے. اچھا، کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی کوئی بھی ایسی تجویز لوگوں کے سامنے نہیں آ پا رہی تھی جس پر سب اتفاق کر لیں، ٹرک ڈرائیور کو بھی اعتراض نہ ہو اور کام بھی ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تو تیار نہ تھا. اسی بحث کو خط کشید کیجئے بیٹا. بحث کہتے ہیں تکرار کرنے کو. ٹھیک ہے. بحث کہتے ہیں تکرار کرنے کو. اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا. گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہوتے گئے اور لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی چلی. ظاہری بات ہے، لوگوں نے تو پریشان ہونا تھا. وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی. لوگ کبھی پل کو دیکھتے تھے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو دیکھتے تھے جس کی وجہ سے مصیبت آئی تھی. لیکن اس مسئلے کا کوئی حل کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب کیا ہوا، اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. اچانک بچے کے ذہن میں ایک خیال کوندا. وہ جلدی سے بس سے اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچا جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے. پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے. اس آواز پر سب نے مڑ کر اس نے سے طالب علم کی طرف دیکھا جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا. اب ظاہری بات ہے، بچہ کھڑکی سے کافی دیر سے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا اور اس نے کیا کیا کہ افسران کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں. اب جب بچے نے دیکھا تو سب نے مڑ کر بچے نے جب کہا تو سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انہوں نے دل میں سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا جو ہے وہ ہمیں مسئلے سے نکلنے کا حل بتائے گا. پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کسی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں. اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں. اب بچے نے کیا کہا، بچے نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں
ٹھیک ہے، تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ اچھا، پہلے تو وہ تھوڑے سے حیران ہو گئے کہ بچے نے بات کیا کی ہے، کہ ٹرک کے جو پہیے تھے ان کی ہوا اگر نکال دی جائے تو ظاہری بات ہے پھر ٹرک تھوڑا نیچے ہو جائے گا نا، تو اس کو نکالنا آسان ہو جائے گا۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا، پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا اس ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ اب ننھے طالب علم کی یہ تجویز کو بیٹا خط کشید کیجئے۔ تجویز کہتے ہیں رائے کو، ٹھیک ہے۔ یہ رائے جو اس نے دی ان لوگوں کو بہت پسند آئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اس بچے کی بات سنی اور پہیوں کی ہوا کم کر دی، جس سے پل سے ٹرک آسانی سے باہر نکل آیا۔ افسران تو اس بات سے بے حد خوش ہوئے، انہوں نے بچے کو شاباش دی اور انہوں نے کہا کہ اس ننھے بچے کی، یعنی اس طالب علم کی وجہ سے، اس کی ذہانت کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسے ہی ہوا نا کہ بچے کو شاباش کیوں ملی، کیونکہ اس ننھے طالب علم نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے اس نے جو رائے دی اس پر فوراً کام ہو گیا اور صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا۔ چرچا کہتے ہیں بیٹا ذکر کو، شہرت کو، ٹھیک ہے۔ اخبارات میں اس کی تصویر چھپی، اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے مبارکباد دی اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بھی بچ گیا۔ دیکھیں بیٹا، اب اس بچے کی ذہانت کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ایسے حل ہو گیا کہ نہ تو ٹرک ڈرائیور کو نقصان ہوا اور نہ ہی پل کو جو ہے کوئی نقصان پہنچا، ورنہ تو ایک تجویز تو یہی تھی نا کہ پل کو توڑا جاتا تو پل کو بھی نقصان پہنچتا، دوبارہ سے اس کی مرمت کی جاتی، اور اسی طرح ٹرک ڈرائیور کو بھی نقصان پہنچتا اگر ٹرک کے کو جو ہے وہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کا جو اس کو اگر توڑا جاتا، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے نقصان پہنچنا تھا۔ اب لیکن بچے کی ذہانت کی وجہ سے کہ جو اس نے رائے دی، تجویز دی، اس پر عمل کیا گیا تو کام بھی جو ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آسانی سے، ٹھیک ہے، اور بچے کی جو ذہانت کا چرچا تھا دور دور تک پھیل گیا، لوگوں سے مبارکباد دینے پہنچے اس کے رشتہ دار دوستوں نے بھی، اور یوں جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ایک چھوٹے سے بچے نے حل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملا بیٹا کہ ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہر پہلو سے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں آپ پہلے غور و خوض کریں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے کام کو اس طریقے سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے یا اس طرح، اور یہ دیکھیں کہ اب ان میں سے مناسب طریقہ کون سا ہے کہ بہتر طریقے سے ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ ایک ننھے بچے نے اپنی ذہانت سے کس طرح اتنے بڑے مسئلے کو دیکھیں آسانی سے حل کر لیا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے بیٹا، مسئلہ بڑے سے بڑا ہو لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، سوچیں تو ہم آسانی سے اس پر قابو پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیں مزید جانیں، آگے دیکھیں اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ عرفہ کریم رندھاوا دنیا کی پہلی کم عمر پاکستانی طالبہ تھی جس نے صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ انجینئر بننے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس بچی نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، مائکروسافٹ انجینئر بننے کا عالمی ریکارڈ صرف 9 سال کی عمر میں اس بچی کے پاس آیا۔ یہ پاکستانی طالبہ تھی اور عرفہ کریم رندھاوا جو ہے وہ اس کا نام تھا۔ اب مجھے امید ہے بیٹا آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، بہت پڑھ کر مزہ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آج ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ معنی کیا ہیں اس کے؟ پل کا جو معنی ہے وہ ہے پانی پر سے گزرنے کا راستہ، لائن وغیرہ کے اوپر سے گزرنے کا راستہ، ٹھیک ہے، پل۔ تجویز، رائے، صلاح، ٹھیک ہے۔ آمد و رفت، آنا جانا، ادھیڑنا، بنی ہوئی چیز کھولنا یا سلائی کے ٹانکے توڑنا، ٹھیک ہے۔ چرچا، ذکر، شہرت، ٹھیک ہے۔ یہ تھے الفاظ اور ان کے معنی۔ اب بیٹا آپ نے گھر کا جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ گھر کا کام ہے سبق ٹرک کس نے نکالا کی آپ نے خواندگی کرنی ہے اور
معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں بیٹا. یا کا جو آپ کا گھر کا کام تھا یہی تھا آج کے لیے اتنا ہی. اللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.